من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. یوسف علیہ السلام نے جب اس آدمی سے کہا کہ ہمارا تذکرہ کرنا تو وہ بھول گئے، یاد نہیں رہا، اور 7 سال نکل گئے. اس وقت تک اس کو خیال ہی نہیں آیا. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جو 7 کمزور گائے کو کھا رہی ہے. یہ بھی عجیب خواب تھا. گائے کو کھا رہے تو موٹی تازی گائے کمزور کو کھا رہی ہے. یہ خواب دیکھا اس نے. اور گیہوں میں جو گیہوں کی بالیں ہوتی ہے 7 سبز بالی ہے اور 7 جو ہے خشک ہے، اور سبز بالی پر خشک بالی گانے آ گئی ہیں لپٹ کر. یہ خواب دیکھا اس نے. اب یہ اس کا خواب عجیب تھا. سات بالیاں ہیں جو تازہ ہیں اور 7 خشک ہے، اور خشک کی بیل جڑی ہوئی ہے اس تازہ کے اوپر. یہ خواب دیکھا. ایک دن بادشاہ کہنے لگا کہ میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے. 7 بقرات سمانی، 7 موٹی گائے کو دبلی گائے کھا رہی ہے. میں الٹا بول رہے. 7 موٹی گائے کو دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 گھوسے یعنی بالیاں ہرے بڑے ہیں اور دوسرے 7 سوکھی بالیاں ہیں. خشک بالیوں نے ہری بالیوں پر لپیٹ کر اپنے خشک کر دیا ہے. ہری بالی کے اوپر وہ لپیٹ کر اس کو بھی خشک کر دیا ہے. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. اب یہ خواب اس نے صبح میں درباریوں کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ دربار والوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا. یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اگر خواب کی تعبیر تم کو معلوم ہو تو مجھے بتاؤ. اب یہ جو ہے عالم مثال میں آدمی خواب دیکھتا ہے، ایک شکل ہوتی ہے. اب اس صورت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہر میں ایک فن ہے جو اللہ باز کو سکھاتے ہیں. تو اس حساب سے
وہ خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے. جس کے پاس یہ علم ہوتا ہے اس حساب سے وہ خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے. اب ان کے پاس تو یہ علم تھا نہیں، اب یہ خواب کی تعبیر کیسے دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو ایسا مشورہ طلب کر سکتے ہو کہ حکومت کیسے چلا رہے ہیں. اب یہ خواب کی تعبیر کا مسئلہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے انہوں نے دو باتیں کہی. پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی خیالات ہیں آپ جو فکر لگی رہتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو نفس انسانی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک شیطان کی تصویر کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اضغاث و احلام ہے، پریشان خیالات ہیں آپ کے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے آپ گھبراؤ نہیں. پہلے تو ان کو تسلی دی. اور دوسری بات یہ کہی کہ ہم کو بھی اس کا علم نہیں ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، پریشان خیال ہوتے ہیں، ان کی کیا تعبیر بیان کی جائے. انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین. درباری لوگ کہنے لگے یہ تو خیالی خواب ہے اور اس طرح کی خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. یا تو دو باتیں کہی ہیں، ایسے خواب آتے ہیں تو اس کی کوئی تعبیر ہوتی نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے نیچے نہیں بڑھنے دی. اور دوسری بات لوگوں نے کہا، جیسے میں نے تفسیر میں بتایا کہ میں ہم لوگ اس میں ماہر نہیں ہے تو اپنی عاجزی کا اظہار کیا. امور سلطنت میں آپ کوئی مشورہ طلب کرو تو مشورہ ہم دے رہے ہیں. یہ ایک فن ہوتا ہے جس کے ہم ماہر نہیں ہیں، اس سے ہم عاجز ہیں. تو اپنے عاجزی کا اظہار کیا انہوں نے. اچھا، بادشاہ کے دربار میں وہ جو 2 قیدی تھے ان میں سے ایک ساقی تھا، ایک کو تو سولی پر چلایا گیا، وہ وہاں حاضر تھا. اس کو یاد آ گیا اب کہ جیل میں ایک ہے اللہ کے نیک بندے جو خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں، اور مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی جو سچ نکلی. تو اس نے 2 زانو بیٹھ کر بادشاہ سے کہا کہ آپ اجازت دو تو میں جیل میں جاؤں اور ایک آدمی ہے اس سے آپ کا خواب بیان کروں تو وہ آپ کے خواب کی تعبیر بدلا سکتے ہیں. یہ بادشاہ سے کہا. اس کو آگے قرآن میں ذکر کیا ہے، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتعبيره فأرسلون. اور بادشاہ کے دربار میں 2 قیدیوں میں سے جو جیل سے چھوٹ کر گیا تھا اس کو زمانے کے بعد یوسف کی بات یاد آ گئی. وہ کہنے لگا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تم ذرا مجھے جیل جانے کی اجازت دے دو. فارسلوں، جیل جانے کی اجازت دے دو. بادشاہ نے اجازت دے دی، جاؤ پوچھ کر آؤ، چونکہ وہ بھی پریشان تھا اس لیے اس نے جانے کی اجازت دے دی. اب اس نے وہاں جا کر یوسف علیہ السلام سے کیا کہا، دیکھو قرآن نے کیسے انداز سے بات کی. اس نے یہ کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات
في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. اس نے کہا یوسف یہ سچے دوست، یہ صدیق حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت، امانت اور ان کے حسن اخلاق پورے جیل والوں میں مشہور ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس ساقی نے اس طرح خطاب کیا. اس ساقی نے جیل میں جا کر کہا یوسف صدیق تم ہم کو اس خواب کا مطلب بتاؤ. اور پھر وہ خواب بادشاہ کا بتلایا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے اور 7 ہرے بڑے خوشے یعنی بالیاں ہیں اور دوسرے سوکھے ہوئے خوشے ہیں یعنی بالیاں ہیں، تاکہ وہ خواب کی تعبیر لے کر لوگوں کے پاس واپس جائیں اور تاکہ سچی تعبیر کے ذریعے بادشاہ اور درباری لوگوں میں آپ کا مرتبہ اور بزرگی کو وہ لوگ جان لیں. میں یہ خواب کی تعبیر لے کر جاؤں، کسی کو معلوم نہیں ہے تو آپ کا مرتبہ وہاں ظاہر ہو جائے گا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں جو خواب کی تعبیر کو جانتے ہیں، اگر آپ بتاؤ گے تو. یہ اس نے کہا یعنی واپس جاؤں میں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی رہائی کا کوئی ذریعہ نکل آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال تزرعون 7 سنین دأبا. یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال مسلسل کھیتی کرو گے. دأبا مسلسل کھیتی کرو گے. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. اور جو فصل تم کاٹو گے اس کو اس کی بالیوں میں رہنے دینا. فصل کاٹ کر بالی سے الگ مت کرنا، رہنے دینا. اس زمانے میں اسٹوریج نہیں تھے کہ جس میں اس کو اسٹور کر کے رکھا جاوے اور پھر ضرورت پڑے تب نکالا جاوے، ایسا نہیں تھا. اس لیے کہا بالی میں رہنے دینا. مما تاکلون جس کو کھانا ہو اتنا ہی نکالنا. مطلب یہ کہ بالیوں میں 7 سال جو پکا ہوا ہے اس کو اڑا مت دینا بلکہ حفاظت سے رکھنا تاکہ پریشانی کے وقت میں کام آئے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مال دے رہے اس مال کو پورا کا پورا اڑا دینا نہیں ہے بلکہ کچھ رکھنا ہے تاکہ پریشانی کے وقت اس کو استعمال کر سکے، کام آ سکے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے بعد میں دیکھیں گے. حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تنخواہ آپ کو اللہ نے دی، اب اس تنخواہ کو، اس سیلری کو پورے مہینے بھر کیسے چلانا اور کیسے جمع رکھنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. 1 مہینے کا رزق اللہ نے دیا ہے، محنت کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو 4 دن میں اڑا دیا اور پھر قرض مانگتا پھرے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم نے مرکز پر ایک مرتبہ جب ہماری جماعت تھی وہاں پر کہا تھا کہ جماعت میں 3000 میں چلہ لگتا ہے. اب تو کتنے میں لگتا ہے معلوم ہے؟ کتنے میں لگتا ہوگا؟ 5000. ایک آدمی اس زمانے میں 3000 میں لگاتا تھا. اب اس میں کرایہ بھی آ گیا، کھانے کا خرچہ بھی آ گیا. اور جماعت سے پوچھا کہ اکثر دن تو کا کھانا اکثر دن بنایا، مطلب 1 مہینہ کھانا بنایا اور 10 دن دعوت کے تھے.
ایک مہینے میں اگر کرایہ نکال لے تو 2000 کا خرچہ ہوا، تو 2000 میں آدمی کا چل سکتا ہے، ایک آدمی کا کھانا۔ مان لو کہ 10 آدمی تھے تو 10 آدمی کا خرچہ جو ہوا کھانے کا، اور سب کچھ اس میں 3 وقت کا آ گیا، کیا گھر میں وہ چل سکتا ہے؟ تو کہا نہیں چل سکتا، کہا یہ جماعت کی برکت ہے۔ حضرت نے فرمایا جماعت کی برکت نہیں ہے، اصل میں ایک ہے ضرورت پر خرچ کرنا اور ایک ہے شوق پر خرچ کرنا۔ جماعت میں ضرورت پر خرچ ہوتا ہے، صبح میں چائے ناشتہ ہے، دوپہر میں کھانا ہے، شام میں کھانا ہے۔ کوئی بازار میں جا کر تھمس اپ پینے جاتا نہیں ہے، وہ خرچہ اجتماعی خرچے میں شامل نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی پاکٹ کا ہوتا ہے۔ تو یہ گھر پر رہ کر آدمی جو ہے فکس باکس کو بلاتا ہے، کھاؤ، گھر میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن پھر بھی مزید شوق کے لیے کھانا باہر سے آتا ہے اور اس کو کھاتا ہے، یا ہوٹل میں جاتا ہے، وہاں جا کر کھانا ایک دن کا، ہفتے میں ایک دن کھانا چاہیے، مہینے میں ایک دن کھانا چاہیے۔ تو یہ سب شوق ہے۔ آدمی شوق پر خرچ کرے گا تو اس صورت میں قرض دار بنے گا، اور ضرورت پر خرچ کرے گا کہ میری ضرورت کتنی ہے، سیلری کتنی ہے، ضرورت کتنی ہے، تو انشاءاللہ اس کو قرض کی نوبت آئے گی نہیں۔ اب اگر کبھی قرض کی نوبت آ گئی، مثلا سمجھو کہ کوئی بیمار ہو گیا، خرچہ آ گیا زیادہ تر، بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور خرچہ آیا، تو اس کی لوگ اگر مدد کریں تو ٹھیک ہے، باقی شوق پر خرچ کرنے کے بعد جس کا قرضہ ہوا ہو اس کی مدد کریں گے تو پھر دوبارہ وہ قرض دار بنے گا، کیونکہ اس کی عادت پڑی ہوئی ہے خرچ کرنے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، تدبیر بتائی کہ 7 سال کے اندر تم خوب کھیتی کرنا، اور جو کھیتی ہو ضرورت کے بقدر بالی سے نکالنا اور اس کو کھانا، باقی محفوظ رکھنا۔ 7 سال جو ہے فراوانی کے ہیں اور 7 سال قحط کے ہیں، تو یہ قحط کے زمانے میں تمہیں کام آئے گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا۔ پھر 7 کھیتی کے 7 سالوں کے بعد 7 بڑے سخت سال آئیں گے، جو ذخیرہ اور اناج تم نے ان خشک بالیوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب وہ کھا جائیں گے، جو بالی میں جمع ہے وہ بھی سب کیا کہیں گے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب حفاظت سے رکھو، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم نے محفوظ رکھا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلا دی، الا قلیلا مما ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد سخت سال آئیں گے، کھائیں گے وہ جو تم نے پہلے جمع کر کے رکھا ہے، الا قلیلا مما تحصنون، مگر تھوڑا سا رہ جائے گا۔ اب اس کو 7 سال میں حفاظت سے چلانا ہوگا۔ یہ تو درباریوں کا کام ہے نا، تو اب کیا کریں گے وہ لوگ؟ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور قحط ختم ہو جائے گا 7 سال کے بعد، یعنی یہ 14 سال کی پلاننگ آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد جو سال آئے گا وہ قحط ختم ہوگا اور خوب بارش ہوگی۔ اس کے بعد یعنی سخت سالوں کے بعد ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی، اور لوگ اس سال میں پھلوں سے انگور زیادہ ہونے کی وجہ سے رس نچوڑیں گے، انگور زیادہ ہونے کی وجہ سے
रस निचोड़ेंगे फिर तुमको फरावानी मिलेगी, ये पूछा नहीं था। बस ख्वाब की ताबीर तो इतनी ही थी कि 7 साल जो है फरावानी के हैं, 7 कहत के हैं, बस यही है। जो तुमने जमा करके रखा होगा वो भी खत्म होगा, थोड़ा सा बाकी रह जाएगा, उसको हिफाजत से तुमको प्लानिंग करनी है, बस इतना ही ख्वाब था। लेकिन आगे मजीद भी बताया कि 1 साल फिर ऐसा आएगा कि जिसमें खूब फरावानी होगी, ये 7 साल के बाद कहत साली खत्म होगी। ये उनका इल्म था जो अल्लाह के बतलाने से नबी ने उनको बताया। अब उसने जाकर ख्वाब बताया अपना पूरा जो, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर बताई थी वो ताबीर जाकर बादशाह को बता दी। वक़ाल अल मलिक उक्तूनी भी, बादशाह ने ताबीर सुनकर कहा कि यूसुफ को जेल से मेरे पास ले आओ, मैं सुनना चाहता हूँ उनकी ज़बानी वो क्या कहते हैं। फलम्मा जाअहु रसूल क़ाल इरजी इला रब्बिक फस्अलहु मा बालुन निस्वति अल्लाती क़त्तअन अयदियहुन इन्न रब्बी बिकैदिहिन अलीम। जब कासिद आया वो जेल के अंदर, उस साकिब कहा चलिए आपको बादशाह बुला रहा है। इतने सालों के बाद अगर खलासी हो तो आदमी रुकेगा? नहीं रुकेगा, फौरन हाँ चलो भाई खलासी हो गई, सबसे विदा लेकर वहां से निकलने की तैयारी करेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, पहले जाओ आप अपने आका के पास, बादशाह के पास, और सवाल करो कि उन औरतों का हाल क्या है, माँ बाल निस्वतुल्लाती क़त्तअन अयदियहुन, जिन्होंने अपने हाथ काटे, उनका हाल क्या है। इन्न रब्बी बिकैदिहिन अलीम, मेरा रब उनके मकरो फले को जानते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले नहीं बल्कि वहां वापस भेजा। बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं होता तो फौरन साथ में हो जाता। यूसुफ का सब्र ये अजीब है कि उन्होंने कहा कि नहीं पहले औरतों का हाल मालूम करो, आपने तारीफ फरमाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पर हजरत यूसुफ ने अफजल पर अमल किया और साथ चलना मफजूल है, यानी अदना दर्जा है। आपने कहा कि मैं मफजूल पर अमल करता और मैं साथ में चलता नहीं। अगर ये नौबत मेरे साथ होती तो क्या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत यूसुफ से अदना दर्जा है? नहीं, आप तो हम नबीउल अंबिया है, अंबियाओं के नबी, तमाम नबियों के सरदार हैं। तो फिर ये क्यों कहा कि अगर एक जुज़वी मसले में यूसुफ अलैहिस्सलाम का अफजल होने से पूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल होना लाजिम नहीं है। एक जुज़ है जिसमें वो अफजल होंगे, लेकिन दूसरा जवाब जो ज्यादा बेहतर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा वो अमल इख्तियार किया है जो उम्मत के लिए फायदेमंद है, हमेशा वो अमल इख्तियार किया है जो उम्मत के लिए फायदेमंद हो। अब आपका अमल नमूना है, उम्मत भी वही करेगी जो आप करते हैं और उसमें फख्र महसूस करती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा रुखसत पर अमल किया, जो आसान हो उस पर अमल किया। जैसे तरावी में भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहा 3 दिन आप निकले अलग अलग, और फिर कहा मैं इसलिए नहीं आया कि अगर मैं निकल आता तो ये तरावी उम्मत के लिए फर्ज और वाजिब बन जाती, फिर उनके लिए परेशानी हो जाती। तो मैं नहीं चाहता हूं कि उम्मत पर ये वाजिब बने। देखो असल को आपने
اختیار کیا. اسی طریقے سے یہاں پر امت کو بتایا کہ ایسا موقع ہو تو بہادری اور صبر دکھانے کا نہیں بلکہ فوراً نکل جانے کا. بادشاہ کا مزاج معلوم نہیں کب بدل جائے. کہا اچھا ایسا ہے تو رہنے دو, پھر پڑے رہنا پڑے. اس کے بجائے نکل جانے کا یہ امت کے لیے آسان راستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا. ہمیشہ آپ آسان کو پسند کرتے تھے امت کے لیے. تو آپ نے یہ فرمایا تھا قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوا کر ان سے پوچھا کہ تم نے جو یوسف کو اپنے خواہش کے لیے پھسلانے کی کوشش کی تھی, تمہاری اس واقعے کی حقیقت کیا ہے, صحیح حقیقت کیا ہے, تم نے جو پھسلانے کی کوشش کی. تو عورتیں کہنے لگی حاش للہ, حاش للہ, ہم نے ہی یوسف علیہ السلام کو آگاہ کیا تھا اس کام کے لیے, آمادہ کیا تھا اس کام کے لیے. ہم کو یوسف نے ذرا بھی برائی, ہم کو یوسف میں ذرا بھی برائی معلوم نہیں ہوگی. عزیز کی بیوی زلیخا بولی کہ اب جب سچی بات سب کے سامنے کھل گئی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ میں نے ہی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یوسف کو پھسلایا تھا. اور سب درباریوں کے سامنے اس نے اقرار کیا. اور یقیناً یوسف سچے لوگوں میں سے ہے. جب یوسف علیہ السلام نے ان سچائی کی ظاہر ہونے کی خبر ریل میں سنی کہ میں نے تحقیق کے سچا کام, میں سچا ہوں اور یوسف علیہ السلام کے سامنے بات آ گئی, تو عزیز جان لے گئے کہ میں نے اس غیر حاضری میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت کا معاملہ نہیں کیا. عزیز مصر جان لے گئے کہ اس کے ساتھ, اس کی بیوی کے ساتھ میں نے کوئی خیانت اور دغا بازی کا معاملہ نہیں کیا. یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو فریب, اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے فریب کو نہیں چلنے دیتے. جو خیانت کرتا ہے اور فریب کرتا ہے اس کو چلنے نہیں دیتے. ذالک لیعلم انہ لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. جب یہ بات کھل گئی تو کہا کہ میں نے خیانت پیچھے سے نہیں کی ہے اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کے مکر و فریب کو چلنے نہیں دیتے. یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی. اب آگے جیل سے کیسے رہا ہوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس کو قرآن نے آگے ذکر کیا, انشاءاللہ کل دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.